آج فرزند زرداری پارلیمنٹ آئے تھے اور میں پارلیمنٹ میں موجود نہیں تھا. ان کی تقریر کے دوران پارلیمنٹ میں پہنچا تو آج ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ شاید جو میں نے پارلیمنٹ کو جتنا فالو کیا اور آپ صحافی حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ پہلی دفعہ تقریر کرتے ہوئے اپنی ہی تقریر کے دوران اس کے اختتام پر کورم پوائنٹ آؤٹ کر کے سب نے راہ فرار اختیار کیا. ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے کہ بڑی بھڑکے ماری جاتی ہے ان کی طرف سے, بڑے چیلنجز بھی دیتے ہیں, لیکن جو صحافی حضرات پارلیمنٹ کو کور کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ نہ کسی دلیل کا جواب ان کے پاس ہوتا ہے, نہ دلائل سننے کی ہمت ہوتی ہے, اور یہی فرق ہوتا ہے پرچی سے سیاست کا آغاز کرنے والے اور پولیٹیکل ورکر میں. آج بھی اور ہمیشہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں وہ بات کرتے ہیں, ہم جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں, وہ پارلیمنٹ سے 9-2-11 ہو جاتے ہیں. لیکن آج تو کمال کر دیا, اتنی بے صبری, اتنا ڈر, اتنا خوف کہ بڑے دبنگ انداز میں تقریر کر رہے ہیں, اور جیسی انہیں علم ہوتا ہے کہ اب تو جواب دینے کے لیے کوئی موجود ہے تو خود کو پارٹی کا چیئرمین کہنے والے جو کہ حادثاتی سیاستدان ہیں اور پرچی کے کو بنیاد بنا کے سیاست میں آئے ہیں, وہ خود کورم پوائنٹ آؤٹ کر کے چلے جاتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جمہوریت ہے؟ کیا یہ جمہوری رویے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ کوئی صحافیوں کے ساتھ ان کی ملاقات ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھ سے پوچھنے والے. ان کے ابو بھی کہتے ہیں کہ نیب کی کیا مجال کہ وہ مجھ سے سوال پوچھے. یہ جو وڈیرا پن, یہ جو ایک وڈیروں کی سوچ ہے, ان کے اندر ایک خود کو لینڈ لاڑ اور پتہ نہیں کہ کیا بادشاہ سلامت سمجھے ہوئے ہیں, یہ جمہوریت کو نہیں سمجھ سکتے. کیونکہ جو وصیت کی نام پہ پرچی کی بنیاد پہ سیاست میں آئے, ان میں نہ بات سننے کی ہمت ہوتی ہے اور نہ جواب جب ان کو دیا جاتا ہے اس کی ہمت ہوتی ہے. تو پہلے تو آج میں بڑے چیلنجز دے رہے تھے اور میں نے ان کو بارہ کہا تھا, کیونکہ وہ ٹویٹر کھیلتے ہیں ہمیشہ, کوئی گراس روٹ لیول کا تو ان کو علم ہی نہیں ہے پاکستان میں کیا کچھ ہوتا ہے, پاکستانی عوام کے کیا مسائل ہے, سندھ کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے, اس کے اوپر تو کبھی بات نہیں کرتے کیونکہ علم ہی نہیں ہوتا. لیکن صرف ٹویٹر پہ چیلنجز اور یہ چیزیں دیتے ہیں, اور ہم نے ہمیشہ کہا کہ جناب پارلیمنٹ کے اندر بحث کرنی ہے تو پھر بھاگنا مت, اور پارلیمنٹ سے تو ہمیشہ کی طرح آج پھر بھاگنے پہ انہوں نے بھاگنے کو ترجیح دی. پھر اس کے ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی بھی میڈیا چینل آپ خود فیصلہ کر لے. اگر آپ نے بحث کرنی ہے, آپ نے صحیح انداز میں ڈیبیٹ کرنی ہے, تو آپ کسی میڈیا چینل کا نام لے لیں, ہم وہاں پہ حاضر ہو جائیں گے. کس اینکر کے سامنے آپ نے مکالمہ کرنا ہے, مناظرہ کرنا ہے, ہم ادھر حاضر ہو جائیں گے. عوام کے سامنے کسی جلسے میں کسی مقام پہ کرنا ہے, ادھر حاضر ہو جائیں گے. لیکن ایک دفعہ قوم سنے تو صحیح, دلائل سے بات کرے تو صحیح کہ آپ کی 3 نسلوں سے جہاں پہ حکومت ہے وہاں پہ کیا ہے اور ہم نے کچھ عرصے میں کیا کیا, تاکہ عوام کا فائدہ ہو. لیکن آج جس انداز سے پارلیمنٹ سے راہ فرار اختیار کیا گیا, میں سمجھتا ہوں کہ اپنا مذاق بنا کے رکھ دیا. پوری قوم اب سمجھ چکی ہے, اور آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ قوم کا مطالبہ بھی ہے کہ اسپیکر صاحب جب یہ بات کرے تو کم از کم ان کے اوپر لازم کر دے کہ ان کی تقریر کے بعد کم از کم ایک تقریر کی حد تک یہ پارلیمنٹ میں ضرور بیٹھے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی میں یہاں پہ بتانا چلوں کہ آج پارلیمانی روایات سے ہٹ کر خوف اتنا تھا. پاکستانی پارلیمنٹ کی تاریخ دیکھ لیجئے کہ جو کورم پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے اس کو ہاؤس میں گنتی تک بیٹھنا ہوتا ہے. جس نے پارلیمنٹ کور کیا ان کو پتہ ہے. لیکن خوف اتنا تھا کہ تقریر کے اختتام پہ اسپیکر صاحب میں کورم پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں, اور پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی اور اس کے بعد بھاگ گئے. تو ایک تو اور جو سوال انہوں نے اٹھائے تھے میں ان کا جواب دینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. پہلی چیز انہوں نے کی کلبھوشن کے حوالے سے بات کی.
آپ کو یاد ہوگا کہ یہ آج کل جن کے ساتھ ان کا ایک محبت کا رشتہ قائم ہے، ہم اپوزیشن میں تھے، ہمیشہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ کلبھوشن کا نام لیتے ہوئے کیوں شرماتے ہیں؟ اگر کلبھوشن پاکستان کے اندر دھماکے کرتا تھا، یہاں پہ دہشت گردی کی کارروائیاں کرتا تھا، تو آپ اس کے اوپر بحث کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ آپ ان کو ایکسپوز کیوں نہیں کرتے؟ جن کے ساتھ ان کا محبت کا رشتہ ہے، آئی سی جے میں پاکستان کے خلاف جن کا سٹیٹمنٹ دکھایا گیا وہ نہ میرا تھا اور نہ آپ کا تھا، وہ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کا تھا، جو کہ انڈیا نے اپنے حق میں اس بیان کو استعمال کیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ابھی قوم کو یہ نہیں بتا رہے، اگر آئی سی جے میں اور پاکستانی قانون کے مطابق اگر کوئی قانون سازی ہوتی ہے، پاکستان کی بہتری ہوتی ہے، اس کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کو کنٹروورشل بنانے کی آپ کو پڑی ہے۔ کیا قوم کو پتہ نہیں ہے؟ این آر او کی آپ بات کر رہے تھے کہ میرے پاکستان کی سڑکوں پہ پاکستان کے شہریوں کو گولی مار کے شہید کرنے والے رائمنڈ ڈیوس کو پاکستان سے کس نے بھیجا؟ کیا قوم یہ بھول چکی ہے؟ آپ ہی کی حکومت تھی، آپ نے بھیج دیا۔ ملک میرا، شہری ہمارے، سڑکیں ہماری، اور اس کے اندر کوئی اور آ کے پاکستانی شہریوں کو مار دے اور آپ ان کو پروٹوکول کے ساتھ رخصت کر دیں۔ ہمیں یاد ہے، ہم یونیورسٹی میں تھے، ہم اس کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، پاکستانی شہری جو اس کے خلاف احتجاج کے لیے نکلے، ان کے اوپر جو لاٹھی چارج ہوا، جو گرفتاریاں ہوئی، وہ قوم بھولی نہیں ہے۔ یہ آپ کی حقیقت ہے۔ قوم کو یہ بھی یاد ہے کہ جب آپ کے والد صاحب امریکہ چلے گئے تو وہاں پہ سی آئی اے کے ڈائریکٹر کے ساتھ حسین حقانی، جو کہ آج بھی پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا ہے، ان کی موجودگی میں جو ملاقاتیں ہوئی، ان کے جو نیشنل سیکیورٹی کے لوگ تھے، وہاں پہ کیا کہا گیا؟ ڈرون حملوں کے حوالے سے انہوں نے، امریکہ نے حیرت کا اظہار کیا، کولیٹرل ڈیمیج کے اوپر بات ہوئی، شہریوں کی شہادت کے اوپر بات ہوئی، لیکن زرداری صاحب کہتے ہیں کہ انہیں فکر نہ کرے، ڈرون حملے کرتے جائیں گے، ہم سنبھال لیں گے۔ مطلب یہ کہ ہماری جو ضم شدہ اضلاع ہے، قبائلی اضلاع ہے، وہاں پہ جو لوگ شہید ہوتے ہیں ان کی فکر نہ کرے، آپ ڈرون حملے کرتے رہے۔ ویکی لیکس، کسی کو یاد نہیں ہے کہ ان کی حکومت کے بارے میں کیا کہا گیا؟ کہ جب یہ امریکن سفیر سے ملتے تھے تو کیا کہتے تھے کہ آپ یہاں پہ ڈرون حملے کرتے جائے، پاکستانی شہری اس میں شہید ہو، پاکستانی شہریوں کے گھر بار تباہ ہو، ہم پارلیمنٹ کے اندر شور مچائیں گے، گھر چلے جائیں گے، سو جائیں گے، بھول جائیں گے۔ آج یہ لوگ بات کرتے ہیں، کیا ان کی پوری تاریخ کسی کو یاد نہیں ہے؟ اگر پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی اقدامات ہوتے ہیں، آج اگر کشمیر کا ایشو انٹرنیشنلائز ہو گیا، آج اگر 54 سال بعد 1 سال کے اندر یو این سیکیورٹی کونسل میں 2 دفعہ کشمیر کے اوپر بحث ہونے لگی، آج اگر پاکستان کو ٹیررزم سے ٹورزم کے طور پہ جانے لگا، آج اگر یو این کا سیکرٹری جنرل بھی پاکستان آ کے پاکستان کو ٹیررزم نہیں ٹورزم سے پہچاننے کی بات کرتے ہیں، پاکستان اس سے جانے لگا، اگر آج اقوام متحدہ کے ایوانوں میں اسلام کا اور پاکستان کا پیغام گونجنے لگا، آج اگر وہی انٹرنیشنل فورمز جہاں پہ یہی خواجہ آصف جا کے ایشین سوسائٹی سے امریکہ میں بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ عمران خان بڑا دینی ہے، ہم بڑے لبرل ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے اپنا بیانیہ ہی بدل دیتے ہیں۔ امریکہ اور پاکستان میں اگر آج پاکستان کے اندر اور باہر ایک بیانیہ رکھ رہا ہے، اصل اسلام کا اور پاکستان کا پیغام اور بیانیہ سامنے رکھ رہا ہے، آپ کو اس پہ افسوس ہو رہا ہے؟ میں آپ کے سامنے آخر میں آؤں گا کہ افسوس کس چیز کا ہے، وجہ کیا بنی ان باتوں کی۔ آج اگر جو انٹرنیشنل فورمز اسلام اور پاکستان کے خلاف اور سازشیں جہاں سے ہوتی تھی، آج اگر وہاں پہ مدینے کی ریاست کی بات ہوتی ہے، ختم نبوت کے اوپر بات ہوتی ہے، پاکستان کو ٹورزم سے جانا جاتا ہے، پاکستان کو دنیا کے امن میں خدمات کے طور پہ جانا جاتا ہے، اگر یہ بات ہو رہی ہے تو اس کے بعد ان کو پڑی ہے اپنی کرپشن کی۔ میں اب ان باتوں کے اوپر آتا ہوں۔ پاکستانی قوم، پہلے میں یہ کہہ دوں کہ کلبھوشن کا نام لینے پہ جو لوگ شرماتے تھے، جن کو شرم آتی تھی، جن کو شرم محسوس ہوتی تھی،
وہ بھی پاکستانی قوم کو پتہ ہے، اور جس نے عالم اسلام کا، پاکستان کا، کشمیر کا مقدمہ لڑا، اس عمران خان کو بھی قوم جانتی ہے۔ آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان کو امن سے جانا جاتا ہے۔ آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے پاکستان کو ٹورزم سے پہچانا جاتا ہے۔ آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان دنیا کی امن میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ کو جس طرح پرچی تماکے دھمکیاں دے کے ڈومور کا مطالبہ آپ سے ہوتا تھا، آج پاکستان سے امن میں اپنا کردار ادا کرنے کی ریکویسٹ کی جاتی ہے۔ تو یہ ہے آج کا پاکستان۔ اب میں آتا ہوں کہ وجہ کیا بنی۔ کل آپ نے موصوف کی گفتگو سنی ہوگی، پوری پریس کانفرنس کا ایک ہی مقصد تھا کہ نیب بند کر لے، احتساب بند کر لے، پورا پاکستان ٹھیک ہے۔ آج بات کی انہوں نے جے آئی ٹیز کے اوپر، چینی چور کی بات کی۔ مجھے بڑا دکھ ہوا، یہ سیاست بڑی ظالم چیز ہے، کیونکہ جے آئی ٹی کے اندر ان کے والد صاحب کا نام آیا ہوا ہے۔ سبسڈی سین حکومت نے جو دی ہے، مراد علی شاہ جب فائنانس منسٹر تھا، اور اس فیک اکاؤنٹس کی جے آئی ٹی میں جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ مراد علی شاہ نے زرداری کے سہولت کار کا کردار ادا کیا، مطلب یہی ہے کرپشن کی سہولت کار کا، اور زرداری کی شوگر ملوں کو سبسڈی ملی۔ تو سبسڈی تو ان کو ملی ہے سندھ کے اندر، چینی چور کس کو کہا؟ پھر اس کے بعد جو ابھی انکوائری ہوئی اور جے آئی ٹی رپورٹس ہوئی، ان کے دور میں 140 روپے تک چینی پہنچ گئی تھی، کسی نے انکوائری کی نہیں کی۔ یہاں پہ تو 80-85 روپے پہ عمران خان نے کہا کہ انکوائری ہونی چاہیے، انکوائری ہونے لگی، انہوں نے کہا کہ نہیں ہوگی، انکوائری ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ انکوائری تو ہو گئی، رپورٹ نہیں آئے گی، رپورٹ بھی آ گئی۔ رپورٹ آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، فورنسک کا مذاق ہے، فورنسک نہیں ہوگا، فورنسک ہو گیا، اس کی رپورٹ بھی آ گئی۔ پھر کہا کہ کسی کو سزائیں نہیں ملے گی، اس کے اوپر بھی آغاز ہو گیا۔ تو اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کس کی شوگر ملوں کو، عمران خان کا تو کوئی شوگر مل نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف ہی نہیں ہے انکوائریز کی، اور اس میں ذکر ہے یا آپ کی شوگر ملوں کا یا کسی اور کے شوگر ملوں کا۔ ہم نے تو سب کے شوگر ملوں کا احتساب کرنا ہے، چاہے کسی بھی جماعت کے اندر ہو، چاہے حکومتی جماعت میں، اپوزیشن میں ہو۔